بتاؤ مجھے المیرا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے غصے سے کہا، آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے پوچھنے والے؟ آپ میرے کچھ نہیں لگتے جو میں آپ کو وجہ بتاؤں۔ میری بات سن کے دانش کہنے لگا، میں تمہارا کیا لگتا ہوں تم اچھی طرح سے جانتی ہو، اور جس لہجے میں آج مجھ سے بات کی ہے تم نے آئندہ کی تو میں ان کے غضبناک لہجے سے ڈر گئی تھی۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کہنے لگا، جلدی سے تیار ہو، تمہاری امی نے دعوت پہ بلایا ہے اور ہم جائیں گے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، مجھے نہیں جانا، میں نہیں جاؤں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کا لہجہ بلند ہوا۔ المیرا، وہ چلائے تھے۔ مجھے لگا میرا سانس سینے میں اٹکا ہو۔ 10 منٹ میں چینج کر کے باہر آؤ، اور میک اپ نہ بھی کرو تو چلے گا، ویسے کر بھی لو تو کوئی خاص فرق تو پڑنے والا نہیں، ایسی ہی رہو گی جیسی ہو۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں کیوں جاؤں؟ مجھے نہیں جانا۔ میں بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی، اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ اتنی بری لگتی ہوں تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں ابھی بھی رو رہی تھی۔ المیرا، کتنی دیر لگے گی تمہیں؟ باہر سے دانش کی آواز آئی۔ میں جلدی سے کھڑی ہوئی، الماری میں سے کپڑے نکالے اور تبدیل کیے، اور سچ مچ بنا میک اپ کے باہر آ گئی۔ میری تائی اماں نے دیکھا تو کہنے لگی، بیٹا یہ کیا؟ میک اپ تو کرو، جیولری پہنو، ایسے جاؤ گی اپنی امی کے گھر؟ میں نے کہا، رہنے دیں تائی اماں، میں تیار ہو بھی جاؤں تو مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، رہوں گی تو ایسی ہی کالی کلوٹی بد شکل۔ میری بات سن کے تائی اماں نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر کہنے لگی، المیرا، چندہ کس نے تم سے یہ کہا کہ تم بد شکل ہو؟ اتنی پیاری تو ہو۔ میں نے کہا، نہیں تائی اماں، میں بہت بری ہوں، میں کیا ہوں میرا آئینہ مجھے اچھے سے بتا دیتا ہے۔ میری تائی اماں مجھے کمرے میں لے گئی، سونے کی جیولری دی کہ یہ پہنو، سونے کے کنگن دیے، کہنے لگی، یہ خاندانی کنگن ہے، میری ساس نے مجھے پہنائے تھے کیونکہ میں ان کی بڑی بہو تھی، اور ہمارے خاندان کی بڑی بہو اب تم ہو، اب یہ تمہارے ہیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، اچھا سا تیار ہو جاؤ، الیاس تمہیں دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا۔ میں تائی اماں کے کہنے پہ تیار ہوئی، کمرے سے باہر نکلی تو دانش میرا ہی منتظر کھڑا تھا۔ میں نیچے اتر گئی، میرے پیچھے ہی دانش بھی سیڑھیاں اترے، مگر آخری سیڑھی تک پہنچتے پہنچتے میرا ہاتھ پکڑ چکے تھے۔ میں چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ان کی گرفت مضبوط تھی۔ پھر میرے قریب ہو کے کہنے لگے، تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ یہ کہہ کے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میری والدہ ہم دونوں کو دیکھ کر میرے پاس آئیں، دانش کے سر پہ پیار دیا۔ میرے والد بھی وہیں بیٹھے تھے، چہرے سے لگ رہا تھا کہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، مگر اٹھ کے ہمارے پاس آئے، دانش کو گلے لگایا، کہنے لگے، مجھے لگا تھا تم نہیں آؤ گے، لیکن یقین کرو تمہیں دیکھ کے میرا مان اور بھی بڑھ گیا۔ پھر مجھے اپنے ساتھ لگایا، کہنے لگے، کیسی ہے میری بیٹی؟ میں نے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے والد دانش سے ہی باتیں کرتے رہے، زیان اور انیکا کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ پھر میری والدہ سے کہنے لگے، ارے بھائی کہاں رہ گئی ہو؟ داماد آیا ہے، ابھی تک کچھ ٹھنڈا نہیں لائیں تم؟ وہ کچن میں مصروف تھیں۔ میری والدہ ٹرے میں جوس رکھ کے لے آئیں، پھر کہنے لگی، بیٹا لو۔ دانش نے جوس کا گلاس پکڑا، پھر کہنے لگا، چچی میں آپ کا بیٹا ہوں، داماد نہیں ہوں، پلیز مجھے بیٹا ہی رہنے دیں، داماد کہہ کے شرمندہ نہ کریں۔ پھر میرے والد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، چچا آپ میڈیسن تو وقت پر لے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہاں بیٹا، تمہاری چچی میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ میں امی کے پاس کچن میں چلی گئی، ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا لگانے میں ان کی مدد کی۔ کھانے کے دوران بھی میرے والد خود دانش کی پلیٹ میں کھانا ڈال کے دے رہے تھے۔ زیان کو تو انہوں نے پوچھا تک نہیں، زیادہ اہمیت مجھے اور دانش کو دی۔ کھانے کے بعد ہم لوگ اوپر آ گئے۔ شکر تھا کہ میرے گھر والوں کے سامنے دانش کا رویہ ٹھیک تھا۔ کمرے میں آتے ہی میں نے کپڑے تبدیل کیے، منہ رگڑ کے دھویا اور تکیا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے لیٹ گئی، اپنا رخ بھی دوسری طرف کر لیا اور سو گئی۔ اگلے روز میرے تایا ابا کہنے لگے کہ حیدرآباد میں ان کے چچا کے پوتے کی شادی ہے، سب لوگ جائیں گے، سبھی کو بلایا ہے، بہت شاندار شادی کرنی ہے انہوں نے، بیٹا تم اور دانش بھی تیار ہو جانا۔ لیکن دانش نے منع کر دیا، بابا مجھے آفس کے کچھ ضروری کام ہے، میں نہیں جاؤں گا، آپ المیرا کو ساتھ لے جائیے گا۔ تائی اماں کہنے لگی، تم کیوں نہیں جا رہے؟ کتنا برا لگے گا بیٹا کہ وہ اکیلی جائے، سب لوگ جا رہے ہیں، تم بھی ساتھ جاؤ۔ مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ امی کہہ تو دیا کہ مجھے نہیں جانا، اور پلیز میرا کھانا آپ خود بنا کے جائیے گا،
مجھے کسی اور کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا۔ یہ کہہ کے وہ آفس چلے گئے۔ تائی اماں کہنے لگیں بیٹا تم تیار ہو جاؤ، 2 گھنٹے میں ہمیں نکلنا ہے۔ نہیں تائی اماں آپ لوگ جائیں، میں نے بھی منع کر دیا۔ میں کیوں اکیلی سب کو فیس کروں، میرا کیا قصور تھا؟ تائی اماں کہنے لگی بیٹا اکیلی گھر پہ کیا کرو گی، سب لوگ جا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں رہ لوں گی، آپ میری فکر مت کریں، وہاں سب لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ اکیلی کیوں آئی ہو، اور میں بار بار یہ جھوٹ نہیں بول سکتی کہ میرے شوہر کو میرے ساتھ آنا جانا پسند نہیں ہے۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تائی اماں بھی سمجھ گئی تھیں، اس لیے دوبارہ مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ دانش کے لیے کھانا وہ خود بنا کے گئی تھی۔ جب سب لوگ جا رہے تھے تو میں کھڑکی کے پاس ہی کھڑی تھی۔ انیکا بے حد پیاری لگ رہی تھی، رنگت پہلے سے بھی زیادہ کھل گئی تھی۔ جان بوجھ کے اس کے بالوں کا کیچر اتار کے اس کے ہاتھ میں پکڑا رہا تھا، کہہ رہا تھا جانے من بالوں کو ایسے کھلا رہنے دو، ایسے زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ سب لوگ تیار ہو کے ہی گئے تھے کیونکہ جب تک انہوں نے پہنچنا تھا شادی کا فنکشن شروع ہو جانا تھا۔ اچھا ہی ہوا کہ میں نہیں گئی، ورنہ ان دونوں کو دیکھ کے میں دوہری اذیت سے گزرتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کاش کہ میں دانش بھائی سے شادی سے انکار کر دیتی، اگر بابا کی طبیعت خراب نہ ہوتی۔ وہ ایک بے حس شخص ہے، آئی ہیٹ ہم۔ رات کے 8 بج رہے تھے، میں کھانا بھی کھا چکی تھی لیکن دانش ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ 9 بجے بارش شروع ہو گئی۔ کافی دیر میں کھڑکی سے باہر بارش کو برستے ہوئے دیکھتی رہی۔ زیان کے بچے چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے ڈر لگتا ہے، میں بارش میں نہیں جاؤں گی۔ ایسے کیسے نہیں جاؤ گی، سب بارش میں نہا رہے ہیں، چلو نا المیرا۔ وہ زبردستی مجھے بارش میں لے جا چکا تھا، جہاں پہلے سے انیکا اور افشین نہا رہی تھیں۔ کبھی کبھی انسانوں کی آنکھیں کتنا بڑا دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ سامنے سے محبت دکھانے والا شخص اندر سے کیسا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ رات کے 12 بج چکے تھے مگر دانش ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اب مجھے اس کی فکر ہونے لگی، ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ فون میں اسے کرنا نہیں چاہتی تھی، کر بھی دیتی تو مجھے جلی کٹی ہی سنا تھا۔ ایک دم سے لائٹ چلی گئی، بارش بھی طوفان کا رخ اختیار کر چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ پورے گھر میں صرف اکیلی تھی۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا، دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ دانش جلدی واپس آ جائے، کم از کم وہ تو ہوگا میرے پاس۔ اسی وقت بادل بہت زور سے گرجا کہ میں بری طرح سے کانپ گئی۔ عین اسی وقت مجھے ایسے لگا جیسے دروازہ بج رہا ہو۔ میری جان نکلی کیونکہ دانش کے پاس تو بیرونی دروازے کی چابی تھی۔ میں لاؤنج میں تھی جب مجھے کھڑاک کی آواز آئی، جیسے کچھ ٹوٹا ہو، شاید کوئی شیشے کی چیز ٹوٹی تھی۔ میری جان نکلی کہ شاید کوئی چور اندر آ چکا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میرا دوپٹہ تک باہر گر چکا تھا۔ میں الماری کے پیچھے چھپ گئی۔ بجلی چمک رہی تھی، بادل بہت زور سے گرج رہے تھے اور خوف کے مارے میں رونے لگی۔ میں نے سب سے پہلے تائی اماں کو فون کیا۔ میں رو رہی تھی لیکن دوسری جانب بہت شور تھا، ڈھول بج رہے تھے۔ المیرا بیٹا کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تائی اماں وہ، میں رونے لگی۔ باہر مسلسل کچھ ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں، میری جان نکل رہی تھی۔ ہاں بولو المیرا، آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی، یہاں بہت شور ہے۔ تائی اماں گھر میں چور گھس آئے ہیں، میں گھر پہ اکیلی ہوں، پلیز آپ لوگ واپس آ جائیں، میں روتے ہوئے کہنے لگی۔ کیا؟ وہ کچھ پریشان ہوئی۔ دانش کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ نہیں، وہ گھر نہیں آئے، پلیز مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پھر مجھے ایسے لگا میرے دروازے پر کسی نے زور سے کچھ مارا ہے۔ فون میرے ہاتھ سے چھٹا، مجھے لگا اب کوئی اندر داخل ہوگا۔ میرا فون گرتے ہی بند ہو چکا تھا۔ میں الماری کے کونے سے اٹھ کے بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنے منہ میں دوپٹہ دے کے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا کہ کہیں میری آواز سن کے کسی کو یہ نہ لگے کہ میں گھر پہ موجود ہوں۔ باہر سے بلیوں کے غرانے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ تبھی پھر سے کسی نے دروازے پہ زور کی ضرب ماری۔ مجھے لگا میری جان نکل جائے گی، آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اسی وقت بادل اس زور سے گرجا جیسے کہیں بجلی گری ہو۔ مجھے لگا میری روح فنا ہوئی ہو۔ میں اتنا ڈر گئی تھی کہ لگ رہا تھا خوف سے مر جاؤں گی۔ المیرا،
دانش کی آواز مجھے سنائی دی تو میرے آنسوؤں میں روانی آ گئی. میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. دوپٹہ بھی منہ سے ہٹایا لیکن باہر نہیں آئی. المیرا، وہ چلایا. پھر کمرے کا دروازہ کھلا. ایک ٹارچ لائٹ کی روشنی کمرے میں آئی. المیرا کہاں ہو تم؟ میں نے جواب ہی نہیں دیا. کیسا خود غرض انسان تھا. موبائل یہاں گرا ہوا ہے، دوپٹہ باہر ہے، کہاں ہے یہ لڑکی؟ المیرا، وہ پوری قوت سے چلایا تھا. پھر کمرے سے باہر چلا گیا. میں ابھی بھی منہ پہ ہاتھ رکھے روئے جا رہی تھی. امی وہ یہاں کہیں نہیں ہے، اور آپ لوگ اسے کیوں اکیلا چھوڑ کے گئے؟ عجیب لاپرواہ لوگ ہیں آپ. اس نے کہا اور آپ نے اسے اکیلا چھوڑ دیا. مجھے کیا پتا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں گئی؟ میں اپنے دوستوں میں بیٹھا تھا. اب بتائیں کہاں ڈھونڈوں میں اسے؟ میں پھر سے روئی. وہ شاید کمرے سے باہر ہی کھڑا بات کر رہا تھا. میری سسکیاں سن کے اس نے فون بند کیا. المیرا، تم یہاں؟ میں پھر سے رونے لگی. اب ٹارچ لائٹ میرے منہ پہ پڑی. وہ بیڈ کے نیچے ٹارچ مار چکا تھا. مجھے دیکھ کے کہنے لگا باہر آؤ. یہاں کیوں چھپی ہوئی ہو؟ پاگلوں کی طرح میں تمہیں پکار رہا تھا، آواز نہیں آ رہی تھی میری؟ باہر آؤ. آگے بڑھ کے اس نے میری کلائی پکڑی. میں باہر آ گئی. مجھے کھڑا کر کے کہنے لگا امی کے ساتھ کیوں نہیں گئی تھی؟ گھر پہ اکیلی کیا کر رہی تھی تم؟ وہ چلا کے بولا تھا. میں نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کے اسے دھکا دیا. تمہاری وجہ سے، سمجھے؟ کس چیز کی سزا دے رہے ہو مجھے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ بتاؤ مجھے، میں کیوں سب کو اکیلا فیس کروں؟ دانش میرا کیا قصور ہے؟ کیا میں نے محبت کی پینگیں بڑھائی تھیں؟ کیا میں نے شادی کی رات شادی سے انکار کیا تھا؟ کیا میں نے خاندان کی عزت کو نیلام کیا تھا؟ کیا کیا تھا میں نے جو تم مجھے سزا پہ سزا دیتے آ رہے ہو؟ میں شاید ضبط کر کر کے تھک چکی تھی. محبت انیکا نے کی تھی. شادی کی رات تماشا اس نے لگایا تھا، اور خوش بھی وہ ہے. وہ میرے قریب آیا. میں روئے جا رہی تھی. روتے روتے میری ہچکی بند گئی. اور میں نے کیا کیا تھا؟ جہاں سب کی رضامندی تھی میں نے منگنی کر لی. زیان نے محبت کا ناٹک رچایا، میں نے چپ چاپ سہ لیا. کچھ نہیں کہا. اگر کچھ نہیں کہا تو کیا مجھے تکلیف نہیں ہوئی؟ کیا تکلیف صرف تمہیں پہنچی؟ کیا محبت میں دھوکہ صرف تمہیں ملا دانش؟ اگر تمہیں مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور تم نے تایا ابا کے پریشر میں مجھ سے شادی کی تو میں نے بھی اپنے باپ کی خاطر ہی یہ فیصلہ کیا تھا. اگر ان کا بی پی شوٹ نہ کرتا تو میں انکار کر دیتی. مجھے کوئی شوق نہیں تھا زبردستی تمہاری زندگی میں شامل ہونے کا. میری زندگی کو سزا کیوں بنا کے رکھ دیا تم نے؟ میں پوری قوت سے چلا رہی تھی، رو رہی تھی. اس نے میرے بازو پہ ہاتھ رکھا. کہنے لگا ریلیکس. کافی دھیمے لہجے میں وہ بولا تھا، لیکن مجھ پہ جیسے کوئی جنون چھایا. میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا. ہاتھ مت لگاؤ مجھے. آئی ہیٹ یو. اگر تمہیں مجھ سے نفرت ہے تو مجھے بھی تم سے محبت نہیں ہے، سمجھے تم؟ میں کالی ہوں، انیکا کی طرح خوبصورت نہیں ہوں، گوری نہیں ہوں، لیکن میں نے خود کو اپنے آپ کو ایسا نہیں بنایا. اگر میرے اختیار میں ہوتا تو دنیا کی سب سے حسین لڑکی بن جاتی، تاکہ وہ زیان کا بچہ مجھے یوں چھوڑ کے نہ جاتا جسے میں نے بچپن سے چاہا. مجھے یوں دھتکار کے چلا گیا جیسے میں کوئی بے وقت سی چیز ہوں. میں روئے جا رہی تھی، جیسے اپنا رنگ روپ میں نے خود بنایا ہو. ٹھیک ہے میں بدصورت ہوں لیکن بد کردار نہیں ہوں. اتنی بری لگتی ہوں تو تم بھی چھوڑ کے جا سکتے ہو مجھے. میں مر نہیں جاؤں گی. اس کے پاس جا کے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، جب زیان کے ٹھکرانے پہ زندہ ہوں تو تمہارے ٹھکرانے پہ بھی نہیں مروں گی. خدا کے لیے دانش مجھے چھوڑ دو. مجھے پل پل کی سزا مت دو، کیونکہ میرا قصور نہیں ہے. میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے. تمہیں نہیں اچھی لگتی تو نہ صحیح، لیکن مجھے اس جرم کی سزا مت دو جو میں نے کیا ہی نہیں ہے. رو رو کے میرا حلق خشک ہو چکا تھا. میرے دونوں جوڑے ہاتھ اس نے پکڑ لیے. پھر مجھے بیڈ پہ بٹھا دیا. میرے لیے پانی لے کے آیا. رو رو کے میں بے حال ہو چکی تھی. میرے پاس بیٹھا مجھے پانی کا گلاس دیا. پیو اسے. میں نے پانی کے بس چند گھونٹ پیے. پھر میرے بہتے آنسو میرے رخسار سے صاف کرنے لگا، لیکن میں نے ہاتھ پیچھے کر دیا. نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں چاہیے مجھے کسی کی ہمدردی. اسی وقت مجھے تائی اماں کی آواز آئی. المیرا.
میں بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر گئی۔ تایا ابا اور تائی اماں شاید شادی چھوڑ کے واپس آ چکے تھے۔ میں تائی اماں کے ساتھ جا کے لگ کے رونے لگی۔ المیرا میری جان کیا ہو گیا؟ چور آ گئے تھے تائی اماں، میرا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں روتے ہوئے بتانے لگی۔ تب تک دانش بھی کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ تایا ابا بھی بہت غصے میں تھے۔ کوئی چور نہیں آیا تھا، بلیاں گھر کے اندر کھڑکی سے کود کے آ گئی تھیں، آپس میں لڑ رہی تھیں، کافی شیشے کی چیزیں بھی توڑ دی ہیں۔ دانش کی بات سن کے تایا ابا اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ تم چاہتے کیا ہو دانش؟ آخری بار بتا دو مجھے۔ وہ کہنے لگا ابا اب میں نے کیا کیا ہے؟ تایا ابا کہنے لگے تمہارا رویہ میں المیرا کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، اگر تمہیں یہ رشتہ اتنا ہی بوجھ لگ رہا ہے تو تم بھی اپنی منمانی کر لو۔ شاید میں ہی غلط تھا جو یہ سمجھ بیٹھا کہ تم زیان جیسے نہیں ہو، مگر کوئی خاص فرق نہیں ہے تم میں اور اس میں۔ وہ کچھ نہیں بولا، نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ بتاؤ مجھے، میری بھتیجی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا نہیں؟ ابا پلیز بیٹھ جائیں، اتنا غصہ مت کریں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ المیرا آپ کے ساتھ نہیں گئی، ورنہ میں دوستوں میں نہ جاتا، سیدھا گھر آ جاتا۔ جیسے ہی امی کی کال آئی میں گھر آ گیا تھا۔ اگر تم ہمارے ساتھ جاتے تو المیرا بھی ساتھ جاتی، مگر تمہیں شاید اسے بیوی متعارف کرواتے ہوئے برا لگ رہا ہے۔ تایا ابا بلند لہجے میں بولے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے ابا، آئندہ آپ کو شکایت نہیں ملے گی، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا تھا۔ اسی وقت لائٹ بھی آ گئی، کئی شیشے کے گلدان ٹوٹے پڑے تھے۔ تائی اماں کہنے لگی ستیا ناز جائے ان بلیوں کا، پورے گھر کا حشر بگاڑ کے رکھ دیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگی بیٹا جاؤ اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، واش روم میں جا کے منہ دھویا۔ جب کمرے میں آئی تو دانش کمرے میں آ چکا تھا۔ میں نے اپنا تکیہ اٹھایا اور فرش پہ رکھ دیا۔ المیرا تم بیڈ پہ سو جاؤ، ہچکچاتے ہوئے اس نے کہا تھا، لیکن میں چپ چاپ زمین پہ لیٹ کے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ دیر سے کھلی، دانش جا چکا تھا، سب لوگ واپس بھی آ چکے تھے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد کافی دیر میں تائی اماں کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ رات 1 بجے میں کمرے میں گئی۔ دانش اپنے لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہا تھا۔ میں نے تکیہ اٹھایا اور زمین پہ لیٹ گئی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی، دانش کہنے لگا المیرا 1 کپ کافی بنا کے لا دو، سر میں بہت درد ہے۔ میں نے کہا میری بنائی ہوئی چیز آپ کو پسند نہیں آتی، اور پھر شاید میرے کالے ہاتھوں سے بنی کافی آپ کو اور بھی بد ذائقہ لگے گی۔ میری بات سن کے کہنے لگا آج بد ذائقہ پینے کا موڈ ہو رہا ہے، اٹھو اور کافی بنا کے لا دو۔ میں نے کہا میرا موڈ نہیں ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگا اگر زیان تم سے کہتا تو فوراً سے کافی بنا کے دے دیتی، ہے نا؟ ان کی بات سن کے مجھے تو جیسے آگ لگی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا، اپنا لیپ ٹاپ رکھ چکا تھا۔ میں نے کہا آج کے بعد نا میرے سامنے زیان کا نام مت لیجیے گا۔ وہ مسکرایا۔ مجھے لگا شاید میری جگہ وہ تمہیں کافی کا کہتا تو تم منع نہیں کرتی۔ دل کی بات ہوتی ہے، بعض لوگوں کے لیے انکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس کی اہمیت نہ ہو اس کی بات کی ویلیو نہیں ہوتی، چاہے رشتہ کتنا ہی قریب کا کیوں نہ ہو۔ اس کے کاٹ دار لہجے پہ میں اٹھ کے کمرے سے باہر چلی گئی، کافی بنائی اور کپ لا کے سیدھا سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ 1 گھونٹ پیتے ہی کہنے لگا اف، اپنے جیسی کافی بنانے کے لیے تو نہیں کہا تھا تم سے، ایک دم کڑوی، ذرا مٹھاس نہیں ہے۔ میں نے جان بوجھ کے کڑوی ہی بنائی تھی۔ میں نے کندھے اچکائے اور کہا میں تو اسی لیے کہہ رہی تھی، میری بنائی کالی کڑوی کافی آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ میں انیکا تھوڑی نہ ہوں، اس کے ہاتھ سے بنی کافی آپ کو ہر حال میں میٹھی ہی لگتی۔ میری بات پہ ان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کافی کا کپ پٹخ کے انہوں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا، مجھے بڑے غصے سے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا ویسے آج وہ بہت پیاری لگ رہی تھی پنک سوٹ میں، ہے نا؟ آج وہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی کھیر اوپر دے کے گئی تھی، شادی کے بعد پہلی بار اس نے میٹھا بنایا تھا۔ میری بات دانش کو جیسے چبھ گئی، کہنے لگا شٹ اپ المیرا۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ میرا لہجہ بھی سخت ہوا۔ کیوں، کیا ہوا؟ برا لگ رہا ہے؟ ویسے مجھے بھی لگتا ہے دانش صاحب۔ یہ کہہ کے میں لیٹنے لگی۔ المیرا بیڈ پہ آؤ۔
ان کی بات پر میرے اندر جیسے آگ لگی۔ کیا سمجھ رکھا تھا مجھے؟ ان کی زر خرید تھی، جب چاہا زمین پہ پٹخ دیا، جب چاہا اپنے پاس بلا لیا۔ ایک شخص کے ہاتھوں کا کھلونا بن چکی تھی، لیکن ہر ایک کا نہیں بن سکتی تھی، اس لیے میں خاموشی سے لیٹی رہی۔ وہ پھر سے بولے، سنائی نہیں دے رہا تمہیں میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے؟ میں نے کہا جی نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، مجھے میری اوقات میں رہنے دیں تو بہتر ہے۔ وہ اٹھ کے میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں یوں زمین پہ سلانے کا، بس اس وقت دماغ بالکل آؤٹ ہو گیا تھا، کہہ دیا جو منہ میں آیا۔ اٹھو اب یہاں سے، آ کے بیڈ پہ لیٹو، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ میں نے کہا جی نہیں، مجھے یہیں سونا ہے۔ میری ڈھٹائی پہ کہنے لگے، تم اٹھ رہی ہو یا میں زبردستی اٹھاؤں؟ میں لیٹی رہی کہ یہ مجھے زبردستی اٹھا ہی نہیں سکتے۔ میں مطمئن تھی، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے مجھے سوچنے کا موقع نہیں دیا، اپنی گود میں بھر لیا۔ میں بالکل یہ توقع نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تب تک وہ مجھے بیڈ پہ لٹا چکے تھے۔ اف، بہت بھاری ہو بھائی۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو دبا کے یوں بولے جیسے پتہ نہیں میں کتنی بھاری ہوں، پھر بیڈ پہ لیٹ گئے۔ میں نے کروٹ دوسری جانب کر لی اور بیڈ کے بالکل کنارے پہ کھسک کے چلی گئی۔ مجھے زبردستی کا کوئی شوق نہیں ہے، اتنے کنارے پہ لیٹو گی تو گہری نیند میں جاتے ہی دھڑام سے بیڈ سے نیچے گرو گی۔ نقصان تمہارا ہی ہے، اس لیے آرام سے لیٹو۔ ان کی بات سن کے میں سوچنے لگی، یہ ابھی تک سوئے کیوں نہیں ہیں اور یہ مجھے ہی کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے کچھ خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں کچھ دیر میں سو بھی گئی۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب کمرے میں روشنی پھیل چکی تھی۔ مجھے لگا جیسے کوئی مجھے خود سے پیچھے کرنے کی بڑی آہستگی سے کوشش کر رہا ہے۔ میں نے موندی موندی آنکھیں کھولیں تو بری طرح سے ہڑبڑائی۔ شاید نیند میں اپنی ٹانگ اور بازو دانش پہ رکھ چکی تھی۔ مجھے ویسے بھی نیند میں ہوش نہیں رہتی تھی، بہت گہری نیند سوتی تھی۔ میں فٹافٹ سے پیچھے ہٹی۔ ویسے انسان کو ایٹ لیسٹ سونے کی تمیز ہونی چاہیے، سوتی کہاں ہو، پہنچتی کہاں ہو۔ شاید تم میں یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے۔ میں شرمندہ ہوئی، فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ سوری، میں ایکچولی شرمندگی کے مارے مجھے یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں بات کو کیسے کور کروں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ میں جلدی سے بیڈ سے نیچے اتر گئی، فوراً کمرے سے باہر جانے لگی، مگر بوکھلاہٹ میں پاؤں گلدان سے ٹکرایا جو الماری کے کونے میں رکھا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین بوس ہو گیا۔ چلو جی، شروع ہو گئی تم؟ دانش کی آواز پہ میں اور مزید نروس ہوئی۔ میں نے جلدی سے بیٹھ کے گلاس کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھانے شروع کر دیے۔ تب تک وہ مجھ تک پہنچ چکے تھے۔ اسے اٹھا کے میرے کپڑے نکال دینا، مجھے آفس جانا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، جلدی سے گلدان کے ٹکڑے باسکٹ میں پھینکے اور کپڑے نکال کر بیڈ پہ رکھ کے باہر چلی گئی۔ تائی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ناشتہ مجھی کو اکیلے ہی بنانا تھا۔ میں نے آملیٹ بنایا۔ جب دانش تیار ہو کے باہر آئے تو میں ناشتہ لگا چکی تھی۔ چپ چاپ ماتھے پہ بل ڈالے انہوں نے ناشتہ کیا، پھر آفس چلے گئے۔ ان کی پلیٹ میں آدھا آملیٹ باقی تھا۔ میں نے سوچا اپنے لیے الگ سے کیا بناؤں، یہی کھا لیتی ہوں، لیکن پہلے ہی نوالے پہ ہوش ٹھکانے آ گئے۔ نمک بہت تیز ڈل گیا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ دانش نے کچھ نہیں کہا۔ مجھ سے تو وہ آملیٹ کھایا ہی نہیں گیا، اتنا کڑوا تھا، مگر وہ چپ چاپ کھا کے چلے گئے تھے۔ مجھے خود پہ افسوس ہوا، کیوں مجھ سے گڑبڑ ہو جاتی ہے؟ اب آ کے مجھے باتیں سنائیں گے۔ کھانا بناتے ہوئے میں نے نمک، مرچ، ہلدی سب کے ڈبے اٹھائے اور تائی اماں کے کمرے میں لے جا کے ان کے بیڈ پہ رکھ دیے۔ سامنے ایک پلیٹ رکھ دی۔ تائی اماں، آپ اس پلیٹ میں مجھے مسالے ڈال کے دیں، ورنہ مجھ سے گڑبڑ ہو جائے گی۔ تائی اماں مسکرانے لگی، پھر مجھے بتا کے مسالے ڈالے۔ اس بار سب کچھ پرفیکٹ ڈلا تھا۔ میں بہت خوش تھی، پہلی بار مجھ سے کھانا بالکل ٹھیک بنا تھا۔ شام کو میں کمرے میں آ گئی، نہا کے کپڑے تبدیل کیے۔ ابھی اپنے گیلے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے دانش کو دیکھ کے میں گھبرائی، جلدی سے اپنا بیڈ پہ رکھا دوپٹہ خود پہ لے لیا۔ بوکھلاہٹ کے مارے ریشمی دوپٹہ بھی سر پہ ٹھیک سے ٹک نہیں پا رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ گیا۔ اتنا گھبراتی کیوں ہو مجھ سے؟ مجھے دیکھتے ہی پریشان کیوں ہو جاتی ہو؟ تیار ہو جاؤ، آج ہمارا ڈنر میرے دوست کی طرف ہے۔
دانش کی بات پہ میں کچھ حیران ہوئی. کافی آرام سے بات کر رہا تھا. میں بہت اچھے سے تیار ہوئی. اپنے بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی جب وہ کمرے میں آیا. پوچھنے لگا ہو گئی ریڈی؟ میں نے کہا بس جوڑا بنا لوں. وہ میرے پاس آ گیا, میرے ہاتھ کو پیچھے کیا اور میرے بالوں کو کھول دیا. مجھے نہیں پتا تھا تمہارے بال اتنے لمبے اور حسین بھی ہیں. کھلے رہنے دو, اچھے لگ رہے ہیں. میں ان کی تعریف پہ نظریں جھکا گئی. ہم لوگ ایک بنگلے میں گئے جہاں اور بھی بہت سی فیملیز آئی تھیں. دانش سب سے میرا تعارف کروا رہا تھا. سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے اور میری بھی اسی طرح سے رسپیکٹ کر رہے تھے. تبھی میں نے وہاں آئے ہوئے مہمانوں میں زیان کو دیکھا, مگر وہ اکیلا آیا تھا. اسے دیکھتے ہی میں نے نظریں بدل لیں. وہ بھی اسی شخص سے مل رہا تھا جس نے دعوت دی تھی. میں چند خواتین کے ساتھ بیٹھ گئی, ان سے باتیں کرنے لگی. ان میں سے کچھ خواتین کہنے لگی آپ مجھے دانش سے کافی چھوٹی لگتی ہیں. میں نے کہا جی. دوسری خاتون کہنے لگی ویسے اگر ایج ڈفرینس زیادہ ہو تو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی. میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, ہم دونوں کی آپس میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہے. اسی وقت کھانے کے لیے ویٹرز بلانے لگے. سب خواتین اٹھ کے جا چکی تھیں. اس سے پہلے کہ میں اٹھتی زیان میرے سامنے والی کرسی پہ آ کر بیٹھ گیا. کہنے لگا کتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے تمہیں لوگوں پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم اپنے سے 11-12 سال بڑے شخص کے ساتھ بہت خوش ہو. اس کا انداز تمسخرانہ تھا. میں نے کہا تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ جب تم اپنے سے 1 سال بڑی بیوی کے ساتھ خوش رہ سکتے ہو تو میں کیوں خوش نہیں رہ سکتی؟ میں بہت خوش ہوں اور شکر بھی ادا کرتی ہوں کہ مجھے دانش جیسے ہسبینڈ ملے. کم از کم کسی کو چیٹ کرنے کی عادت نہیں ہے ان کی. اپنے مقصد کے لیے کسی کو یوز نہیں کرتے. مردوں کی طرح سامنے آ کے بات کرتے ہیں. چھپ کے بزدلوں کی طرح افیئرز نہیں چلاتے. اور سب سے بڑی خوبی ان میں یہ ہے کہ بدلے کی خاطر دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتے. اور یہ بات مجھے دانش میں بہت پسند ہے. ایک بار انیکا نے کہا کہ وہ ان سے محبت نہیں کرتی تو دوسری بار انہوں نے اسے منہ بھی نہیں لگایا. ورنہ لوگ تو دوسروں کو بلیک میل کرنے لگتے ہیں, جھوٹی محبت کا ناٹک کرنے لگتے ہیں. ایسی گھٹیا حرکتیں تو میں نے جان بوجھ کے بات ادھوری چھوڑی تھی. وہ تپ کے رہ گیا. کہنے لگا بہت ہو گیا, زبان سنبھال کے بات کرو المیرا. اسی وقت دانش میرے پاس آئے. زیان کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تم میری بیوی سے کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ زیان کہنے لگا یہ میری کزن بھی لگتی ہے. وہ کہنے لگے لیکن میرا رشتہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور میں یہ بات برداشت نہیں کروں گا کہ تم میری بیوی کا نام لو. آج کے بعد بھابھی کہا کرو المیرا کو, سمجھے؟ دانش کا لہجہ بہت سخت تھا. پہلی بار میں نے زیان کو گھبراتے ہوئے دیکھا. پھر وہ اٹھ کے چلا گیا. پھر دانش میرے برابر میں ہی بیٹھ گیا. کہنے لگا کھانا ٹھیک سے کھایا ہے تم نے؟ میں نے کہا ہاں جی کھا لیا تھا. کھانا تو میں ویسے بھی کھا چکی تھی. واپسی پہ جب ہم گھر آئے تو نیچے کے پورشن سے سیڑھیاں اوپر کی جانب چڑھتے ہوئے زیان اور انیکا کے کمرے سے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں. تم کیوں سنجیدگی سے کام نہیں کرتے ہو؟ یوں تو گزارا نہیں ہو سکتا نا. جب دیکھو آئے دن تم فیکٹری ہی نہیں جاتے ہو. انیکا کا لہجہ بلند تھا. تم تو بھوکی نہیں مر رہی نا, کھانے کو مل رہا ہے نا تمہیں. دیکھو میرا دماغ خراب مت کرو, پہلے میرا دماغ بہت خراب ہے. زیان شروع سے ہی لاپرواہ تھا, اس لیے آج بھی چچا یہی کہہ رہے تھے کہ اگر اب اس نے لاپرواہی ختم نہ کی تو میں اس کو نہیں پالوں گا. جائے جا کے نوکری ڈھونڈے. جتنے تمہارے اخراجات ہیں تم نوکری پہ گزارا کر ہی نہیں سکتے. اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے. میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آ گئی. اپنے کمرے میں آ کے میں نے کپڑے تبدیل کیے, چپ چاپ بیڈ پہ لیٹ گئی. دانش کچھ دیر بعد کمرے میں داخل ہوا. مجھے بیڈ پہ یوں لیٹا دیکھ کے کہنے لگا چینج بھی کر لیا اتنی جلدی؟ میں کچھ گھبرائی. میں نے فوراً سے آنکھیں بند کر لی. وہ میرے بازو پہ اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا. المیرا. میں نے یوں آنکھیں بند کی جیسے میں سو چکی. دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا. کہنے لگا سو بھی گئی اتنی جلدی؟ کچھ دیر بعد کہنے لگا چلو کوئی بات نہیں, یہ تو ویسے بھی سو رہی ہے, نیند میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لینا چاہیے, اسے کیا پتہ چلے گا. یہ کہتے ہوئے مجھے لگا جیسے اس نے میرے پیٹ پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا میں سوئی نہیں ہوں, اپنی حد میں رہ. وہ کھلکھلا کے ہنسا. بس یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ سو رہی ہو یا نہیں.
بڑی بے تکلفی سے اس نے میرے بازو پہ ہاتھ رکھ کر میرا رخ اپنی جانب کیا. کہنے لگا جاگتے ہوئے کا فائدہ اٹھا لیتا ہوں, مجھے کون سا منع ہے. میں نے کہا مجھ سے دور رہیں, مجھے آپ کے پاس نہیں آنا. لیکن وہ میرے تکیے پہ اپنا سر رکھ چکا تھا. کہنے لگا مجبوری ہے, ابا کی بات بھی تو ماننی ہے نا. کہہ رہے تھے میری بھتیجی کا بہت خیال رکھا کرو, تو رکھنا تو پڑے گا نا. یہ کہتے ہوئے میرا کیچر اتار چکا تھا. میں نے کہا دانش پلیز مجھ پہ احسان مت کریں. وہ کہنے لگا نہیں نہیں, احسان تو کرنا پڑے گا نا, تاکہ تمہیں یہ زندگی سزا نہ لگے. میں نے کہا نہیں, چھوڑ دیں مجھے, میں ویسے بھی آپ کو پسند نہیں ہوں, کالی ہوں میں. ہاں پسند تو بالکل بھی نہیں ہو, یہ بات تو تم نے بالکل سچ کہی. لیکن پسند تو میں بھی تمہیں نہیں ہوں, نفرت کرتی ہو مجھ سے. یہ کہتے ہوئے وہ مجھے اپنے اندر سمیٹنے لگے. دانش چھوڑے مجھے. میں اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ چکی تھی. چھڑوا سکتی ہو تو چھڑوا لو, میں اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار ہوں, ان کا حکم نہیں ٹال سکتا. آج کے بعد تمہیں اپنی زندگی سزا نہیں لگے گی. میں نے کہا جب میں آپ کو اچھی نہیں لگتی تو کیوں میرے پاس آئے ہیں؟ بہت بولتی ہو یار, اور بہت کڑوا بولتی ہو. سب سے پہلے تمہارے لہجے میں مٹھاس بھرنی پڑے گی. یہ کہہ کے وہ میرے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکے تھے. جس انداز سے دانش نے رات کو میری تعریف کی, ساری شکایتیں دور ہونے لگیں. کہنے لگے تمہاری پاکیزگی, تمہاری شرافت, یہ تمہارا انمول حسن ہے المیرا. تم انیکا سے کہیں زیادہ حسین ہو, کیونکہ تمہیں خاندان کی عزت رکھنی آتی ہے. تم میری والدہ کو بہت اہمیت دیتی ہو. جانتی ہو امی تمہاری تعریفیں کرتی ہیں, اور انیکا کی چچی سے بالکل بھی نہیں بنتی, کیونکہ وہ اپنی اہمیت منوانا چاہتی ہے, ان کی اہمیت کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. کہتی ہے کہ گھر پہ وہ اپنی مرضی چلائے گی. کل یہ بحث ان کے گھر میں جھگڑے کا سبب بنی تھی, اور آج اسے زیان کی کم تنخواہ بری لگ رہی ہے. اور زیان وہ ایک نان سیریس سا نوجوان ہے, اسے ذہنی طور پہ میچیور ہونے میں ابھی وقت لگے گا. تم دیکھ لو, محبت کا بخار 20 دن میں اتر بھی گیا. اب دونوں ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہیں. دونوں میں ہی صبر نہیں ہے, پیشنس نہیں ہے. دونوں کو ہی سب کچھ اپنی مرضی کا چاہیے. وہ شاید ٹھیک کہہ رہا تھا. میری کئی غلطیوں پہ تائی اماں مجھے صرف سمجھاتی تھیں, اور میں انہیں بہت اہمیت دیتی تھی, کیونکہ بڑی تو وہی تھیں. ان سے پوچھے بغیر میں کبھی اپنی ماں سے ملنے بھی نہیں گئی تھی, کیونکہ انہوں نے کبھی منع بھی نہیں کیا تھا, اور میں ہر چیز میں انہیں بہت اہمیت دیتی تھی. تائی اماں بنانا کیا ہے آپ بتائیں, آپ کی پسند کا بناؤں گی. لیکن انیکا کو شاید اپنی خوبصورتی پہ کچھ زیادہ ہی زوم تھا. وہ اپنی بادشاہت چاہتی تھی, اور گھر پہ بھی یہی حال تھا. سب چیزیں اس نے اپنی مرضی سے سیٹ کر رکھی تھیں, کیونکہ نہ تو میں نے کبھی اختلاف کیا تھا نہ امی نے. لیکن چچی ایسی نہیں تھی, وہ اپنے گھر میں ہر چیز اپنے مطابق رکھتی تھیں, اس لیے دونوں کی ہی نہیں بن رہی تھی. ایک بار چچی اوپر بھی آئیں, تائی اماں سے بیٹھ کے انیکا کی برائیاں کر رہی تھیں. اپنی منمانیاں کرنا چاہتی ہے, مجھے تو شروع سے پسند نہیں تھی. پتہ نہیں زیان کو اس میں کیا اچھا لگا. سب گوری رنگت پہ ہی مر مٹتے ہیں اس کی. مجھے تو شروع سے المیرا پسند تھی, کیونکہ اہمیت دیتی تھی, رشتوں کو سمجھتی تھی. اس کی نظر میں تو میں کچھ ہوں ہی نہیں. اور زیان جو کل تک انیکا پہ مرتا تھا, اب کہتا ہے کہ زندگی کا بہت غلط فیصلہ کر لیا. اس سے تو اچھی المیرا تھی, ایک ٹافی پہ بھی خوش ہو جاتی تھی. اس کے لیے کچھ بھی لے کر آؤ, اس کا معیار ہی نیچے نہیں اترتا. بار بار کہتی ہے صرف فیکٹری میں کام کرنے سے گزارا نہیں ہوگا, کچھ اور بھی کرو, تمہاری تنخواہ کم ہے. تایا ابا سے کہو تمہارے پیسے بڑھائیں. دونوں ہی جذباتی ہیں, پل میں ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے ہیں. اب آپ المیرا کو ہی دیکھ لیں, دانش سے کتنی چھوٹی ہے اور کتنی لاپرواہ ہوتی تھی, اور اب دیکھیں آپ کا پورا گھر سنبھال رکھا ہے. کسی بھی فنکشن میں چلی جائے آپ کے پاس بیٹھی رہتی ہے. تائی اماں کہنے لگی میں نے تو شکر کیا ہے, جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا. انسان کا اچھا اخلاق اسے مزید خوبصورت بنا دیتا ہے. ماشاء اللہ سے میری المیرا تو ویسے ہی بہت خوبصورت ہے. تیار ہوتی ہے تو دانش بھی نظریں پلٹنا بھول جاتا ہے, اسے تیار ہونا آتا ہے. پھر کہنے لگی شہناز کچھ تو تمہیں بھی اپنا آپ مارنا پڑے گا, تبھی گھر بچے گا. اب مجھے بھی دیکھ لو, میں نے شروع میں المیرا کی کئی غلطیوں کو نظر انداز کیا, اسے ڈانٹا نہیں. پھر تمہارے بھائی صاحب نے دانش کو بہت سمجھایا,
گھر بسانا صرف ایک لڑکی اور لڑکے کا کام نہیں ہوتا، ساس اور سسر کا بھی ہوتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی دانش بھی بہت سمجھدار ہے لیکن زیان بہت جذباتی ہے۔ ابھی 3 دن پہلے دونوں کے بیچ میں لڑائی ہوئی ہے اور انیکا اپنی ماں کے گھر جا کے بیٹھ گئی ہے۔ زیان کہتا ہے میں نہیں مناؤں گا اسے، خود آئے گی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ نہیں آئے گی جب تک زیان اس سے معافی نہیں مانگ لیتا۔ میں نے نیچے بھابھی سے بھی بات کی ہے تو بھابھی خود بھی پریشان ہے، کہتی ہیں میں کیا کروں؟ میں تو اس سے بھی کئی بار کہہ چکی ہوں کہ اپنی پسند سے شادی کی تھی تو جاؤ اور گھر بساؤ، لیکن ضد کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ آئے گا، معافی مانگے گا تب ہی جائے گی، اور زیان اپنی ضد پکڑ کے بیٹھا ہے۔ چچی واپس جا چکی تھیں۔ میں تائی اماں سے اجازت لے کے نیچے چلی گئی۔ دیکھا تو انیکا اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میری والدہ مجھے دیکھ کے میرے پاس آ گئیں، میری نظر اتارنے لگی، کہنے لگی ماشاء اللہ سے بہت پہلے سے زیادہ پیاری لگنے لگی ہو۔ میں نے کہا دانش بہت خیال رکھتے ہیں میرا۔ میری بات پہ انیکا نے میری طرف دیکھا، پھر نظر چرا گئی۔ جب سے ہماری شادی ہوئی تھی پہلی بار میں انیکا کے برابر میں بیٹھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں، یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ کہنے لگی تم سے مطلب، میری زندگی ہے۔ میں نے کہا زندگی صرف تمہاری نہیں ہے، ہماری زندگی صرف ہماری نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے ماں باپ بھی ہم پر، ہماری زندگیوں پر پورا حق رکھتے ہیں، کیونکہ بچپن سے انہوں نے ہمیں پالا ہوتا ہے، ہماری خاطر بہت قربانیاں دی ہوتی ہیں، اس لیے ان کی عزت رکھنا بھی ہمارا فرض ہے، اور دوسروں کو اہمیت دینے سے اپنی ہی اہمیت بڑھتی ہے۔ وہ کہنے لگی تمہیں تو ایسی باتیں آئیں گی، شوہر لاکھوں کماتا ہے، اکلوتی بہو ہو، سر پہ بھی کوئی خاص ذمہ داری نہیں ہے، میں سب سے بڑی بہو ہوں، اوپر سے زیان ایک نان سیریس انسان ہے، اس کے اندر ایفرٹ کرنے کی کوئی ایبلٹی ہی نہیں ہے، وہ آج میں جیتا ہے، کل کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے، ایک نمبر کا جذباتی انسان ہے۔ میں نے کہا یہ تو تم پہلے بھی جانتی تھی۔ کہنے لگی پہلے کی بات اور ہوتی ہے، شادی کی بات بعد میں پتہ چلتی ہے کہ کون کیسا ہے۔ میں نے کہا اب اگر محبت کی ہے تو پھر اب اس کا ساتھ بھی دو۔ کہنے لگی بس یہی ایک تانا رہ گیا ہے میرے لیے جسے میں سنتی رہوں، تم میری جگہ ہوتی تو تمہیں پتہ چلتا۔ میں نے کہا شکر ہے میں تمہاری جگہ نہیں ہوں، کیونکہ دانش بہت اچھا ہے، میرے ماں باپ کی رسپیکٹ کرتا ہے، میں اس کے ماں باپ کی رسپیکٹ کرتی ہوں۔ اگر وہ ذرا سا بھی مجھ سے کہہ دے تو تایا ابا اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو میری بھتیجی کو کچھ کہنے والے۔ اور جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ آج تک میں نے کبھی تائی اماں اور تایا ابا کی بات نہیں ٹالی، یہاں بھی آتی ہوں تو پوچھ کے آتی ہوں، اجازت لے کے آتی ہوں۔ جب وہ دونوں میرے ہیں تو پھر ان کا بیٹا کیسے میرا نہیں ہو سکتا؟ اپنے ماں باپ کے سامنے وہ لڑتا جھگڑتا نہیں ہے، مجھ سے بار بار کہتا ہے کہ تم نے میرے دونوں بڑے ووٹ اپنے ہاتھوں میں لے رکھے ہیں، اس لیے تمہاری چلتی ہے، تم نے چچی اور چچا کے ساتھ بنا کے نہیں رکھی، ورنہ وہ زیان کو سمجھاتے۔ اور بڑی بات میں نہیں کہتی، لیکن اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو زیان کی کم تنخواہ پہ میں گزارا کر لیتی، کیونکہ دانش کے مقام تک پہنچنے میں 10 سال چاہیے۔ محبت تم نے زیان سے کی ہے اور اس کے اندر دانش کو تلاش کر رہی ہو، تو وہ تمہیں زیان کے اندر کبھی نہیں ملے گا۔ میری بات پہ انیکا کا رنگ اڑا، پھر نظریں چرا گئی، کہنے لگی وہ بھی تو میرے اندر تمہیں تلاش کرتا ہے، کہتا ہے وہ ایک ٹافی پہ مان جاتی تھی، رات کے 3 بجے بھی کہتا تھا تو چائے بنا کے دیتی تھی۔ تم حسین نہیں ہو، تمہیں صرف نخرے دکھانے آتے ہیں، بات بات پہ تمہاری بات کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے کہا کتنی عجیب بات ہے نا، سارے خاندان سے لڑ کے تم دونوں نے ایک دوسرے کی محبت کو اہمیت دی، اور تم دونوں کی باتوں میں یا تو میں ہوں یا دانش ہے۔ لیکن سچ بتاؤں ہم نے بڑوں کی عزت رکھی تھی، بڑوں کا مان رکھا تھا، اور آج ہماری زندگی میں اور ہماری باتوں میں تم دونوں کہیں نہیں ہو، نہ دانش کے دل میں تم ہو، نہ میرے دل میں زیان ہے۔ اس لیے میرا تم سے مشورہ ہے کہ زیان بہت ضدی ہے، بہت ڈھیٹ ہے، اور یہ تم جانتی ہو۔ اگر اپنا گھر بچانا چاہتی ہو تو نیچے جاؤ، چچی سے معافی مانگو، چچی اور چچا کی خدمت کرو، چچی بہت اچھی ہے، اور 10 سال کا انتظار بھی کرو، آہستہ آہستہ ہی وہ میچیور ہوگا اپنی عمر کے حساب سے۔ میرے شوہر کو اپنے شوہر کے اندر تلاش کرنا چھوڑ دو، جو ہے وہ اپناؤ، کیونکہ یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا، میکے میں آ کے بیٹھنا حل نہیں ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے ابا کی طبیعت خراب ہوئی تو یاد رکھنا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی،
یہ کہہ کے میں اوپر آ گئی تھی۔ آج اپنا آپ کافی بڑا بڑا لگ رہا تھا، کافی سمجھدار دکھائی دے رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو مجھ سے ہو ہی جائے گی۔ اب وہی ہوا۔ رات کو جب دانش آیا تو غصے سے مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں نے کیا کیا۔ سیدھا کمرے میں چلا گیا، حالانکہ کچھ دیر تایا ابا اور تائی اماں کے پاس بیٹھتا تھا، اور پھر المیرا المیرا پکارنے لگا۔ میں گئی تو اپنی شرٹ مجھے دکھا رہا تھا، جہاں لپسٹک کا نشان تھا۔ صبح اس کی شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے بٹن لگایا اور دھاگا اپنے منہ سے توڑا۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ لپسٹک کا نشان لگ جائے گا۔ کہنے لگا کتنی شرمندگی اٹھائی ہے میں نے پورے اسٹاف کے سامنے۔ ابا بھی کھڑے تھے اور چچا بھی۔ سوچو کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں۔ تم نے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ میں نے کہا آپ کو ہی جلدی تھی، فٹافٹ کرو فٹافٹ کرو، ابھی جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ پھر آپ ہی کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے خوبصورت لگا کرو۔ دانش نے میرے آگے ہاتھ جوڑے۔ تم جیسی ہو نا ایسے بہت اچھی لگتی ہو، خدا کے لیے یہ صبح صبح لپسٹک مت لگایا کرو، ایک تو نیت خراب ہوتی ہے اور دوسرا شرٹ۔